بچپن میں کرنا کیا چاہتی تھی؟ سارے بچوں سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو کسی نے کہا انجینئر, کسی نے کہا پائلٹ. نوین تم کیا بنو گی بڑے ہو کے؟ میں تو بڑے ہو کے دلہن بنوں گی. میرا یہ ambition تھا. You are single right now. I am single. Is it difficult? We are all scared to be lonely. It's entirely possible that I'll be with somebody. کچھ پتا نہیں. میرا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. I'm very lucky. ہاں کبھی کبھار ہر انسان کو ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے. وہ تو جو لوگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں. How was it interviewing the Israeli Prime Minister? It was one of the most difficult interviews that I've done, but it was very very successful. بہت سخت انٹرویو کیا. Very satisfying. So میم سے محبت میں کیا تھا کیریکٹر میں that you thought that okay it's interesting to do this character? علی حسن جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے پسند ہیں. انہوں نے فیری ٹیل کیا تھا. فیری ٹیل میں نے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے تو مجھے وہ ڈرامہ بہت مزے کی بات ہے. دنانیر از اے کیوٹی. آصف رضا میر, احد رضا میر. So the cast was really really good. I really like your here. You've chosen not to dye them and keep them like this. ہاں پتہ ہے جب میں نے ڈان نیوز میں کام کرنا چھوڑا نا 2009 میں, تو اس وقت فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے بال ڈائی نہیں کرنے. اب because I started growing when I was 26. Did you ever face harassment and how did you deal with it? I did. I faced harassment all stages of my career. Matlab there was nobody to complain to. I just had to draw the line myself. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. آج جو میری مہمان ہیں, I'm very very excited to be interviewing her. کیونکہ جب آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں نا جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہوا اور آپ پڑھتے جاتے ہیں, آپ امیز ہوتے جاتے ہیں کہ او شی از انٹرویوڈ دا اسرائیلی پرائم منسٹر, اور ہلیری کلنٹن کو بھی انٹرویو کیا ہوا ہے. وہ پاکستان کی پہلی وی جے تھیں, وہ ہوسٹ بھی رہ چکی ہیں اور وہ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں, ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے, اور پھر ایک کے بعد ایک پیج کھلتا جاتا ہے. یو لائک اسٹاپ کب ہوگا, اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب آپ اتنے انسپائرنگ لوگوں سے ملتے ہیں. میں ان کی جرنی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے پڑھی, تو آج میں بھی آپ کے ساتھ ان کے بارے میں جانوں گی. اینڈ آئی ایم ہوپنگ دیٹ آل دا ینگ گرلز ہو آر لوکنگ فار اے ڈائریکشن ان دیئر لائف اور ہو آر لوکنگ فار رول ماڈلز جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, تو آج ان کو کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی, کوئی راستہ نظر آئے گا. ہمارے ساتھ نوین نقوی ہیں آج اسٹوڈیو میں, اور ہم نے ان کو پہلے بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے, کچھ عرصے سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اسکرین پہ. اب میم سے محبت اور آپا شمیم میں ہم ان کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں, تو آئی تھاٹ لیٹس ہیو اے کنورسیشن ود ہر اینڈ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ ہر جرنی. السلام علیکم نوین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. نو تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ تھوڑا سا ہمارا آگے پیچھے ہوا کوآرڈینیشن, بٹ ہو گیا. بٹ سیریسلی آئی واز ریڈنگ اینڈ لائک واو یو انٹرویوڈ سچ بگ پرسنالٹیز, اور کتنا مزہ آ رہا ہوگا. اینڈ مطلب مجھے سوچ کے ہی نا بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی, آل دو وہ ٹائم آپ نے گزارا ہے کہ یار ٹو بی اچیونگ سو مچ ایٹ سچ اے ینگ ایج. آپ بہت ینگ ہوتی تھی اس وقت, یو نو, اور اس ٹائم پہ اٹ واز اے بگ تھنگ ماشاء اللہ سے. آئی گاٹ ویری لکی. میں بہت اچھے لوگوں سے ملی جنہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دیں, اور میرا بس ایک اصول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی موقع ملے تو آپ اس کو انکار نہ کریں, آپ اس کو کریں, اور اپنی قابلیت سے جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں اتنا کریں آپ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بولی آپ نے کہ جب بھی کوئی موقع ملے, بٹ ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ کہ یہ موقع از ورتھ گیونگ دا چانس؟ اور ڈر جو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم کامیاب نہیں ہو سکے, تو کیسے ان کو ڈیل کرتی تھیں آپ؟ ڈر تو مجھے لگتا نہیں ہے. میں سمجھی آپ بولیں گی ڈر تو لگتا تھا لیکن پھر بھی کیا, بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. مطلب تھوڑی بہت ہاں نروس, ناٹ ریئلی, نو ناٹ ایٹ آل اسکیئرڈ آف فیلئر. اگر اس ڈر سے میں رہتی تو پھر تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا نا زندگی میں, اور شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہو جاتے ہیں. آئی جسٹ ٹرائی اینڈ ڈو ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو دا بیسٹ دیٹ آئی کین. یہ میری ایک کوشش ہوتی ہے. محنت میں بہت کرتی ہوں, ڈسپلن میرے اندر بہت ہے, سیلف ڈسپلن. تو یہ کہ مطلب میں صبح جلدی اٹھتی ہوں, میں جم جاتی ہوں, میں پلاٹیز کرتی ہوں, میں یہ سب اس طرح سے اپنا خیال رکھتی ہوں, یوگا کرتی ہوں, میڈیٹیشن سے مجھے بہت سکون ملتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا پھر آپ کرتے رہیں تو آپ مطلب سیلف کیئر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بٹ جب وہ ڈیسیجنس کی اپرچونیٹی آتی تھی اس وقت کیا آپ سوچتی تھیں؟ کیونکہ اب آئی تھنک ہم سب نا اسپیشلی لڑکیاں, آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ سوری میرا سپورٹ سسٹم بہت سالڈ تھا. ٹھیک ہے نا, میری فیملی میں میرے بڑے بھائی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا, گائیڈ کیا مجھے. مائی پیرنٹس ہیڈ پرابلمز انیشلی بٹ وٹ ایور دے گاٹ اوور اٹ. اور اس طرح سے پھر میرا چھوٹا بھائی جب بڑا ہوا تو پھر اس نے بھی مجھے بہت مدد کی. آئی ہیڈ ویری گڈ فرینڈز ہو کوڈ یو نو ٹیل می, دے ور آلریڈی ان دی انڈسٹری, تو انہوں نے مجھے کافی یو نو ایڈوائس دی.
مشورے دیے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ آپ کام کریں, اس طرح سے. ہاں, تو وہ سارا جو سرکل تھا, کمفرٹ زون تھا, اس نے آپ کو تھوڑا بالکل فیسیلیٹیٹ کیا ٹو ٹیک دا رسک دیٹ یو ہیو ٹیکن. کہاں سے بلانگ کرتی ہیں آپ؟ میں کراچی سے. کراچی سے. یہیں پہ پلی بڑھی؟ یہیں پہ پلی بڑھی تو نہیں, مگر ہاں میں پیدا کراچی میں ہوئی تھی. پھر چھوٹی عمر میں ہم لوگ سعودی عربیہ چلے گئے. وہ جو مائیگرنٹس کا جو ایگزڈس تھا سعودی عربیہ مڈل ایسٹ کی طرف, اس میں میرے والد بھی شامل تھے. تو وہاں پہ میری ایجوکیشن ہوئی انیشل. پھر اس کے بعد میں یہاں گئی, او لیولز اے لیولز میں نے یہاں سے کیے, اور اے لیولز کے بعد میں نے کام کرنا شروع کر دیا. اے لیولز کے بعد کام کرنا شروع کر دیا کیسے؟ نو یونیورسٹی, نو کالج؟ آئی واز ویری ینگ. ہاں, بس دیکھ لیں کیا اپرچونٹی آئی؟ ماڈلنگ کی مجھے اپرچونٹی پہلے آئی تھی, تو وہ میں نے پہلے کیا. پھر اس کے فوراً بعد غضنفر نے مجھے بلایا, انڈس اس زمانے میں ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یہ ایک شو ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا کبھی پاکستان میں ہوا نہیں ہے, اٹس دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ, اٹس گوئنگ ٹو بی کالڈ میوزک چینل چانس. اس کو تم ہوسٹ کرو گی. اس زمانے میں مطلب وی جے کوئی لفظ بھی نہیں تھا اتنا یہاں پہ, بٹ یس آئی واز دا فرسٹ وی جے آف پاکستان, تو وہ میں نے کیا. تو آپ کو کس چیز نے مطلب واٹ واز دا انسینٹیو آف سیئنگ یس ٹو سم تھنگ جو بالکل نہیں تھی اور آپ نے پہلے کبھی کی بھی نہیں تھی؟ ہاں, تو بس یہی تو انسینٹیو تھا نا کہ بالکل نہیں. اچھا, میرا نام ہے نوین. نوین کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ نیو. تو میں نئی چیزیں کرنے کی شوقین ہوں. اور بڑا انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہوگا کہ یار میں ٹی وی پہ آؤں گی اور میں اتنا میوزک سے ریلیٹڈ بات کروں گی. واز اٹ چیلنجنگ, واز اٹ ایزی, واٹ واز گوئنگ آن ان یور مائنڈ؟ اٹ واز چیلنجنگ, اٹ واز اے اسٹرگل, کیونکہ بہت کم لوگ تھے اس وقت, لڑکیاں خاص طور سے جو ٹیلی ویژن پہ تھیں, اور جو تھیں وہ بھی بہت I mean it took a lot for us to be on screen. ہر قسم کے وہ پری کنسیو نوشنز ہوتے تھے ان لڑکیوں کے بارے میں, جو آج تک ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں تو ان کے نیچے جو کامنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایکٹریسز کے بارے میں, وہ کافی انسلٹنگ ہوتے ہیں, توہین ہوتی ہے ان کی, خواتین کی ججمنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو میں تو کانسٹنٹلی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ود انٹیگریٹی اینڈ ڈگنیٹی, تو آپ ہمیں وہ جگہ دیں کہ ہم یہ کام کر سکیں. ڈونٹ جج اس ٹو ہارشلی. ہم بھی یہاں کام کرنے آئے ہیں. تو کیا 2-3 چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے جب آپ نے یہ چیز اسٹارٹ کی؟ مطلب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کوئی اس کا وہ نہیں تھا نا, پیچھے آپ کے پاس کوئی ایگزامپل یا وہ نہیں تھا, ہاں, تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ مطلب اجازت لینی گھر میں, وہی ایک مشکل کام تھا. جیسے کہ میں نے کہا میرے بڑے بھائی نعمان نے میرا کافی ساتھ دیا, تو وہ ہوا. یہ کچھ چیلنجز تھے. بٹ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یا باہر ایکسٹرنل گھر سے باہر کے فیکٹرز ہم دیکھیں تو اس میں کیا مطلب آئی واز لکی ان دا سینس کہ میری پروڈکشن ٹیم جو تھی وہ انہوں نے مجھے اس طرح کی, کوئی آپ ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں, نہیں اس طرح کی مجھے کوئی ایکسپیرینس. یا پھر جب لوگ جاتے تھے تو بدتمیزی سے بات کرتے تھے, عادت نہیں تھی کہ ایک عورت کو دیکھیں ایک اس طرح کرتے ہوئے, یا اگر آپ کچھ بول رہی ہیں تو آپ کی بات نہیں سنی جا رہی, یا پے اسکیل کا ایشو, اینی تھنگ دیٹ مائٹ ہیو بین پے اسکیل. اس زمانے میں تو مطلب پیسے اتنے کم ملتے تھے کہ مطلب میں آپ کو آئی مین کچھ اس سے ہو نہیں سکتا تھا, رائٹ. مگر اس وقت یہ اتنا ہم لوگوں کو وہ نہیں تھا, اویئرنیس نہیں تھی. جو اب جو موومنٹس آئے ہیں, ٹائمز آپ, می ٹو, یہ جو سارے موومنٹس ہیں, اس کی وجہ سے اب ہم لوگ اس بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ پے اسکیل کی برابری ہے کہ نہیں ہے. مگر ماڈلنگ میں فیمیل ماڈلز آر پیڈ مور دین میل ماڈلز, تو وہاں پہ فائدہ تھا. کبھی کوئی انڈسٹری ہوگی جس میں ایسا ہوا, مگر ہاں, تو مگر ہمیں پیسے بہت کم ملتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ, کیونکہ بہت سی ماڈلز نے اسٹینڈ لیا, لڑکیوں نے اسٹینڈ لیا, تو اس طرح سے یہ بڑا ہے. اور میرا خیال ہے اس کا تعلق کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے بھی رہا ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے, بیکاز دے ور یوزڈ ٹو بینگ پیڈ سو ویل, تو دے ریئلی upped the prices for everybody, اور سب کا فائدہ ہوا اس میں. سو گھر میں کافی ہنگامہ ہوا. جی بالکل, ہاں, خوب لڑائیاں ہوئی. وہ ٹائم تو بڑا وہ تھا نا, آئی فیل کہ لڑکیوں کو اتنی پرمیشنز نہیں تھیں, اور یہ بہت نئی چیز تھی کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا بیوی جو ہے وہ اسکرین میں آ کے اس طرح مردوں سے بھی بات کرے. اور انڈس نے ان ٹرمز آف ڈریسنگ بھی کافی چیزیں چینج کی تھی نا. ہاں, مطلب I would wear jeans and t-shirts on which was host کرنے کے لیے, تو آپ لوگ کافی سوشل نارمس کو ہلا رہے تھے نا. ہاں, بالکل صحیح ہے. اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا اتنا جتنا جب ہم اب آپ بات کر رہی ہیں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے.
اس وقت ہمیں نہیں اتنا پتا تھا کہ ہم کوئی بہت ہی انقلابی قسم کا کام نہیں, کر رہے ہیں. بٹ ایکچولی یو گائز ور, بیکاز آئی تھنک اگر میں دیکھوں اور سوچوں تو مجھے لگتا ہے وہی ٹائم پیریڈ تھا جہاں سے چینج آنا شروع ہوا, نہ صرف آپ کے سوسائٹی میں آپ کی, بلکہ انڈسٹری میں بھی, اینڈ آلسو وہاں سے کھلنا شروع ہوئے رستے خواتین کے لیے. یو نو, مرد تو حضرات پہلے بھی بہت سی چیزیں کر رہے تھے, ان کے لیے بھی نئی چیزیں آئیں, لیکن اگر ہم لڑکیوں کی یا خواتین کی بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں نے واقعی یو گائز آپ لوگوں نے وہ گراؤنڈ بنایا جس پہ اب بہت کچھ کھڑا ہوا ہے نا. دیٹس سو گڈ ٹو ہیئر, تھینک یو سو مچ, کہ آپ کو بہت شکریہ جو آپ نے, اور آپ لوگوں نے فیس کی وہ سب باتیں. آئی ایم شیور جب باہر بھی جاتی ہوں گی تو جہاں اچھے کامنٹس ملتے تھے وہاں تھوڑے بہت عجیب سے بھی کامنٹس ملتے ہوں گے جو سن کے آپ کے دل کو ہوتا ہوگا یار کیا بات ہو رہی ہے. ہاں, مجھے اتنا نہیں ہوتا تھا, میرے والدین کو زیادہ تکلیف پہنچتی تھی, کیونکہ آبویسلی صرف ایک آپ مطلب میں ایک اکیلی تو نہیں ہوں نا, میرے پیچھے لوگ ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر اثر ہوتا ہے ان باتوں کا جو کہ اس زمانے میں کی جاتی تھیں ایز اے ینگ گرل. اب تو میری اوبیسلی عمر بھی تھوڑی بڑی ہے, تو اتنا زیادہ میں ونریبل نہیں ہوں جتنی میں اس وقت تھی. تو ہاں, مطلب تھوڑی ہمت کی ضرورت تھی, جو کہ شکر ہے کہ تھی میرے اندر. تو جب پہلا شو آیا ٹی وی پہ, دیکھا تھا اپنا شو, کیا ریئیکشن تھا آپ کا, what did you think, were you happy to see yourself? بہت سے لوگ نہیں دیکھ پاتے اپنے آپ کو پہلی دفعہ, دے لائک نہیں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں, مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, I was quite happy to see myself. مگر یہ کہ اور میں دیکھتی بھی تھی اس لیے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں, کیا بہتر کر سکتے ہیں آپ. مگر مجھے ویسے شہرت کا کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ او ناؤ آئی ایم فیمس, یہ مجھے اس طرح کا وہ چسکا جو ہوتا ہے نا وہ مجھے نہیں تھا. بس مجھے کام کرنے کا شوق تھا, تو وہ میں نے کیا. مگر جو سب سے بڑی جو چیز ہوئی, ظاہر سی بات ہے ٹیلی ویژن آنے سے, پیار بہت ملا لوگوں سے. مطلب کہیں بھی آپ جائیں تو لوگ پہچانتے ہیں اور بہت پیار سے ملتے تھے, تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. اور آج تک یہ اسی طرح سے, اب جب میں واپس آئی ہوں, اتنے پیار سے لوگوں نے مجھے واپس ایکسیپٹ کیا ہے, اٹس سو وارم, اینڈ بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی. کوئی انسیڈنٹ سنا سکتی ہیں اس وقت کا جب آپ مشہور ہونا شروع ہوئی اور آپ گئیں, تو کوئی اچھا واقعہ, کوئی لوگوں نے کوئی ریئیکٹ کیا, اینڈ یو آر آلسو سرپرائزڈ یا یو آر آلسو ٹچڈ, یو نو؟ مطلب ایک مجھے جو بہت یاد رہا وہ یہ کہ جب میں MCC ہوسٹ کرتی تھی تو اس وقت مجھے ایک خط آیا ایک بچی کا جس کو کینسر تھا, اینڈ شی سیڈ اٹ واز ہر لاسٹ وش کہ میں اس کا نام لے کے اس کو اناؤنس کروں میوزک چینل چارٹس پہ اور اس کو تھوڑی دعا دوں. تو وہ میں نے کیا اس کے لیے. سو یہ میرے لیے اٹ واز اے ہیوج تھنگ فار می ایٹ دا ٹائم. تو پھر میں اس سے ملی بھی, اس کی ماں سے, ہاں اس کی والدہ سے میں ملی تھی. آپ لوگ پڑھتے تھے خط جو آتے تھے؟ خط آتے تھے, بالکل سارے پڑھتے تھے, اس میں رشتے بھی آتے تھے میرے. دیٹس انٹرسٹنگ. کوئی اچھا رشتہ آیا تھا کوئی بہت ہی جس کا آپ نے سیریسلی سوچا ہو کہ ہاں اوکے. ہاں, سو یو ور ڈوئنگ VJ, پھر اس کے بعد کہاں گئی آپ کے, بیکاز اتنی ڈائریکشنز میں آپ گئی ہیں, سو میں آپ ہی کو لیڈ کرنے دوں گی کہ نیکسٹ کیا پڑاؤ تھا آپ کا. ہاں, ہوسٹنگ کے بعد پھر میں نے ایکٹنگ کرنی شروع کی, بہت جلدی میں نے ایکٹنگ کرنی شروع کر دی تھی. وہ آپ خود کرنا چاہی تھی, آپ کو اپرچونیٹی آئی؟ اپرچونیٹی آئی, میں نے نہیں سوچا تھا ایز سچ کہ میں ایکٹنگ کروں گی. حالانکہ ویسے میں نے اسکول میں پلیز میں ہمیشہ حصہ لیا, اور میں کبھی کبھی لیڈ میں بھی کاسٹ ہو جاتی تھی اسکول کے پلیز میں. مگر اٹس ون تھنگ ٹو ڈو شیکسپیئر, اور ایک یہ ٹیلی ویژن ایکٹنگ جو ہے وہ الگ ہی وہ ہے سین. تو مجھے آفر آئی حیدر امام رضوی سے, انہوں نے میرا ایک شوٹ دیکھا تھا. تو اس طرح سے, اور میں نے PTV کے کوئی ڈرامے نہیں کیے, میں شروع ہی NTM سے ہوئی, وچ از دا پرائیویٹ نیٹورک, STN سیم. ہاں, تو وہ میں نے کیا ڈرامہ ننگے پاؤں ان کے ساتھ پہلا, جس میں میں راحت کاظمی کے ساتھ تھی. اوکے. ہاں, اینڈ ہاؤ واز دی ایکسپیرینس؟ مزہ آیا آپ کو؟ ہاں, مزہ آیا, مگر اٹ واز ویری ویری ٹیکسنگ. اس زمانے میں, اب تو بہت ہمارے لیے بہتر ہو گئی ہیں جو کنڈیشنز ہیں. اس زمانے میں اور بھی, اب اس وقت بھی اتنا سخت جب کہ کنڈیشنز ہیں, تو پھر اس وقت آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کتنے زیادہ تھے. تو ہاں, مشکل کام تھا. تو پھر آپ نے ایکٹنگ کرنا شروع کر دی کچھ سال؟ ہاں, پھر میں نے کئی سیریلز کیے میں نے, رائٹ اپ ٹو میرا خیال ہے سن 2000 تک. ہاں, میں نے کیے.
پھر ہاں تو پھر کیا ہو رہا تھا, ہوسٹنگ ہو رہی تھی, ماڈلنگ ہو رہی تھی اور ایکٹنگ ہو رہی تھی. یہ 3 چیزیں کر رہی تھی, یہ 3 چیزیں میں کر رہی تھی. you were happy. اور کارپوریٹ ایونٹس میں بھی میں اس طرح سے ایم سی وغیرہ وہ کرتی تھی, میں اس طرح سے یہ بھی ہوتا تھا. پڑھائی کا نہیں سوچا وہاں پہ, کیوں روک دیا آپ نے, آگے کیوں نہیں پڑھنے کا سوچا؟ پتہ ہے میری امی بہت چاہتی تھیں کہ میں چلی جاؤں باہر پڑھنے کے لیے, اور پھر کچھ کام میں اس طرح سے لگی کہ ایسا لگا ہی نہیں کہ وقت نکلے گا کرنے کے لیے. تو اور میری ایکسپیرینشل نالج اتنی بڑھتی چلی گئی کہ مجھے شروع میں تو مجھے کافی ہینگ اپ تھا اس کا کہ میں کالج نہیں گئی, مگر اب آئی ڈونٹ ریگریٹ اٹ ایٹ آل, بیکاز میں نے بہت کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں, بہت سے ایکسپیرینسز ہیں, اور میں نے اتنا پڑھا ہے خود, لائک آن مائی اون انیشیٹیو, کہ اب میں لائک آئی ایم این آٹوڈائڈیکٹ, رائٹ, میں نے خود پڑھا کہ. So what is it? I'm sorry, مجھے بھی ذرا ایکسپلین کر دیں کہ when you say that کہ میں نے خود پڑھا ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے, and why did you do that? In the sense کہ مطلب مجھے کتابیں پڑھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق ہے, تو میں نے بہت ساری رینج کی کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھتی ہوں ابھی تک. But is it on purpose کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں, یا یہ بس آپ کی ایک عادت ہے, شوق ہے؟ جیسے I am a book reader, so for me reading books is like a really fun time, you know. I don't do it to improve myself. I read it because وہ میرا شوق ہے. میں اب chill time کرنا یا you know break چاہیے, oh let's take a book and a cup of tea and just enjoy yourself. تو آپ کے لیے کیا تھا یہ, کیونکہ آپ ایجوکیشن نہیں کمپلیٹ کر سکیں تھیں, تو اس طریقے سے آپ یہ کر رہی تھیں, یا یہ آپ کے لیے بھی ایک مطلب دونوں چیزیں ہیں, مگر یہ کہ مطلب میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ صرف فکشن نہیں ہے. فار انسٹنس آئی ریڈ a lot of philosophy, comparative literature, you know, a lot of a range of subjects. اور بیسک ایجوکیشن تو آپ کی پھر بھی تھی نا, A levels تک تھی. میں اس لیے بھی یہ بات کرنا چاہی تھی کہ بہت دفعہ بہت سے لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا پڑھائی میں, تو دیٹس اوکے. جیسے آپ نے بھی جیسے روشی, میم سے محبت میں روشی جو ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتی بالکل بھی, اور میری اور اس کی کانسٹنٹلی ہے کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ نہیں تم نے تو پڑھنا ہی ہے انجینئرنگ, تو تمہارے اچھے بھی کریں گے, اور روشی کہتی ہے نہیں مجھے تو شادی کرنی ہے بس. ہاں تو ویسے ہاں ہے اس طرح کے لوگ. تو بٹ what I wanted to highlight was that کہ آپ نے وہ پڑھائی روکی, لیکن اپنے آپ کو امپروو کرنے کا سفر آپ نے نہیں چھوڑا نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک فارمل ایجوکیشن یا کالج ہے, اس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, بٹ دا ایم از دیٹ کہ آپ لرن کرتے رہیں, اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. وہ پریکٹیکل جاب کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, ساتھ ساتھ آپ پڑھ بھی رہی ہیں. تو میں یہ چیز ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ساتھ رہیں جیسے دنیا چینج ہو رئی ہے. بالکل یہ بھی ایک طریقہ ہے, مگر میں کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتی میں, اور میں ریگریٹ نہیں کرتی اب اس اسٹیج پہ آ کے کہ میں کالج نہیں گئی. اب مجھے ایسا لگتا ہے. پھر ایکٹنگ کے بعد بریک کب لی اور کیوں لیا آپ نے؟ ہاں ایکٹنگ کے بعد میں نے بریک لی, میں اسلام آباد چلی گئی, 3 سال میں وہاں پہ رہی. اس دوران میں نے آئی واز اے کنڈرگارٹن ٹیچر. اسلام آباد میں کنڈرگارٹن ٹیچر تھی؟ ہاں اسلام آباد میں تھی. اوہ اچھا, اوکے. یہ ٹیچنگ کہاں سے آ گئی ایک دم سے؟ ماڈلنگ, ایکٹنگ اور ہوسٹنگ سے ٹیچنگ پہ کیسے چلی گئی آپ؟ مطلب بالکل چھوڑ دیا آپ نے انڈسٹری کو؟ ہاں میں نے بالکل چھوڑ دیا. میں نے کئی دفعہ ایسا کیا مس نہیں کر رہی تھی؟ چھوڑ دیا. نہیں ہلا گلا اینڈ ایوری تھنگ. نہیں پتہ ہے بہت اٹس ریئلی ویری ٹیکسنگ ورک, اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب مجھے بریک چاہیے ایک کچھ عرصے کے لیے. تو وہ میں نے لیا. اس دوران میں نے ٹیچنگ کی. ٹیچنگ کس طرح سے ہوئی میری, یہ عدنان ملک کو تو آپ جانتی ہوں گی, ثاقب ملک. جی اوکے, سو ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک ان کا اسکول ہے اسلام آباد میں, چلڈرنس ہاؤس کر کے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا, پرو آپا نے مجھ سے کہا کہ تم آ کے میرے ساتھ کام کرو, اور آئی تھنک یو شوڈ ٹیچ. تو میں نے کہا اوکے. Naveen being the adventurous, I'm like let's do something new. Let's do it. Exactly. So وہ میں نے 1 سال کیا. انٹرنیشنل اسکول تھا. There were children from all over the world. So that was interesting. ہاں اس میں مزہ آیا. تو NBC پہ کیسے پہنچی آپ؟ جرنلزم کہاں سے پہنچ گئی؟ بائی دی آپ بچپن میں کرنا کیا چاہتی تھی؟ اتنی ڈفرینٹ چیزیں آپ نے ٹرائی کی, بٹ ڈیڈ یو ہیو اے ڈریم
any of these things is what you dreamt of while you were younger? Not at all. पता है, it's a funny story, but जब मैं स्कूल में थी तो मेरी क्लास में मेरी टीचर ने मुझसे पूछा, सारे बच्चों से पूछा कि तुम बड़े होगे क्या बनोगे, तो किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा डॉक्टर, द यूजुअल, किसी ने कहा टीचर. नवीन तुम क्या बनोगी बड़े होके? So I said कि मैं तो बड़े होके दुल्हन बनूंगी. So मेरा ये ambition था. I'm really sorry for laughing out loud, लेकिन मतलब क्योंकि मैं अभी जैसे हम आगे जाएंगे तो आप इनके करियर की और चीज़ें भी करेंगी ना, तो बिल्कुल आप तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चली गई ना. You became this ambitious career oriented woman, you know. But I'm a Capricorn, तो वो कहते हैं ना कि ambitious होते हैं, तो maybe that's it. हाँ. Okay, so you wanted to be a दुल्हन, लेकिन अभी आप टीचिंग पे पहुंची है. फिर NBC जर्नलिज्म कहाँ से आया? हाँ, तो फिर वो 2001 की 9/11 के बाद जब सारे नेटवर्क्स यहाँ पाकिस्तान आए एंड दे ऑल सेट अप ओवर मैरियट की छत पे उस वक्त, तो मेरे जो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन वाज प्रोड्यूसर पाकिस्तान फॉर NBC न्यूज़. तो उनको पता था कि मैंने टेलीविज़न पे काम किया है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, और उनको ये मालूम था कि मैंने थोड़ी सा प्रोडक्शन पे भी काम किया है, वो मैंने किया था ऑलरेडी यहाँ पे. तो इस तरह से मुझे उन्होंने कहा कि तुम आके हमारे साथ काम करो. मैं फारिग थी, मैं पहुँच गई. तो इनिशियली राबिया, पता है, मैं आई वाज जस्ट लिटरली आंसरिंग फोन्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद NBC न्यूज़. अच्छा, सो इट वाज नॉट दैट ग्लैमरस. इट वाज नॉट एट ऑल. ओके. मगर वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ डिटेक्ट किया कि ये सीख सकती है, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया हाउ टू रीड द वायर्स, कहानी किस तरह से लिखी जाती है, लीड कहाँ होना चाहिए, इस तरह से उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. फिर उन्होंने दे ऑल थॉट कि आई हैड अ वेरी गुड वॉइस, तो उन्होंने मुझे मेरी थोड़ी सी आवाज़ की ट्रेनिंग, पढ़ने की ट्रेनिंग इस तरह से की. विद इन 2 months आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग एंड देन आई बिकेम द ब्यूरो चीफ फॉर NBC न्यूज़ पाकिस्तान. सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ जब आप फ़ोन कॉल्स लेती थी NBC पे, और फिर वहाँ से आप रिपोर्टिंग एंड ब्यूरो हेड आप बन गई. बट मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ और सरप्राइज हूँ कि आप ने ये कहा कि मैं NBC पे फ़ोन कॉल्स लेने के लिए तैयार हूँ, when you were already an established host and you know, but it was something new. एक बिल्कुल नई चीज़ थी जो मेरे सामने, एक बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी आई थी कहीं से. मैं तो ईगो की बात है ये, आप सही कह रही हैं. बट आई न्यू कि मतलब ये नहीं होगा कि मतलब मैं फ़ोन ही उठाती रहूँगी. जिसने मुझे हायर किया उन्होंने भी मुझे ऑलरेडी तो इंटीमेशन दी थी कि तुम we're going to start you from scratch. तो पहली रिपोर्टिंग कौन सी थी, क्या थी, और what was your experience? Were you scared a little bit? I was very nervous. The first because live जाते होंगे ना आप लोग. हाँ, बिल्कुल लाइव था. और रेडियो के लिए था जो मैंने पहले किया. It's I think it's a Texas radio station, I'm not sure, KXAS. Okay. हुआ था कुछ, कोई इवेंट हुआ था जिस पे उनको रिपोर्टिंग चाहिए थी. तो इट वाज जस्ट 3 to 4 minute लॉन्ग फोनर, मगर कितना वो लंबा स्ट्रेच था जो मुझे महसूस हो रहा था, वक्त जैसे रुक गया बिल्कुल. हाँ, काफ़ी बुरी. हाँ, दैट्स द ओनली टाइम आई थिंक दैट आई गॉट नर्वस. कोई ऐसा सवाल हो जाए जिसका जवाब मेरे पास उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो फैक्ट्स नहीं है, तो चलें ठीक है. अगर नहीं है ना फैक्ट्स, वो तो फिर वक्त के साथ ही सीखा. तो क्या आप कह दें कि दिस इज़ व्हाट वी नो राइट नाउ ऑन द ग्राउंड. Yes. Right? Sounds so familiar. This is what we know now. No, this is what we know right now on the ground. कितनी बार हमने ये सुना हुआ है ना, CNN, BBC, NBC पे ये सब चीज़ें. अब आपसे सुन रही हूँ तो एक डेजा वू सा आ रहा है. तो वीडियो पे फिर कवर भी करना शुरू किया, टीवी पे आपने. जी, that's right. But mostly phoners होते थे उस ज़माने में. Was it a challenge at any point in time? What were the difficulties जब आप कर रही थी? हाँ, मतलब it's always challenging to do something new. तो ये तो मतलब challenging तो था. NBC न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ethics के ऊपर बहुत जोर है कि आपके पास 2 sources हमेशा होने चाहिए. तो ये एक challenge था. Being a woman, हाँ, इस तरह के challenges मैंने face किए हैं जो from certain people, मुझे इस तरह से comments मिले कि which were condescending and which are now I would consider it harassment. ये भी मैंने face किया. मगर मुझे वहाँ से न्यूयॉर्क से बहुत support थी, तो वो इस तरह से बैलेंस किया. हाँ.
So NBC 2002 سے 2005 تک you were there. جی بالکل. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور بریک لیا اور میں چلی گئی نیو یارک. What makes you want to take a break? I'm curious. جیسے ہی مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ میں برن آؤٹ ہونے لگی ہوں, یہاں پہ میں لرن آن نہیں کر سکتی. ہاں مطلب ون آف دا چیلنجز آف ورکنگ ود NBC نیوز از کہ مطلب آپ پوری رات کام کرتے تھے نا, کیونکہ آپ وہاں پہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں تو ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے, اور پھر سارا دن بھی آپ جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے جا کے یو ہیو ٹو گیٹ دی انفارمیشن ہے نا, جو کہ آپ رات کو پھر آپ تاکہ رپورٹنگ کر سکیں. تو دیٹ واز ون میجر چیلنج. تو بہت کم سوئی میں, اور اس دوران پھر یہ بھی ہوا کہ فون جو ہے وہ کانسٹنٹلی آن ہوتا ہے تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا جو ہے نا پریشر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے بریک, اور جیسے ہی میں نے بریک لیا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا ٹول لے رہا تھا میرے اوپر نا. تو پھر میں نیو یارک چلی گئی. وہاں پہ میرے بھائی رہتے تھے تو ایک وہ سپورٹ سسٹم تھا وہاں پہ, اور بس آئی جسٹ لیوڈ دیئر کیونکہ میری خواہش تھی اب میں تھوڑا سا سکون سے رہنا چاہ رہی ہوں. اور میں ہر سال جاتی تھی نیو یارک. جب سے میں نے یہ NBC پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو میں ہر سال جاتی تھی, because I used to go and visit the studio over there. I would visit my brother, تو and I would visit the head office over there. Of course, yeah. تو یہ ایک وہ ریچول سے بنا. میں نیو یارک گئی, امیڈیٹلی میرا رومانس اسٹارٹ ہو گیا نیو یارک کے ساتھ. مجھے عشق ہے اس شہر سے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ میں نے کرنا ہے کہ میں جا کے ایسٹ ولیج میں ایک اپارٹمنٹ لے کے میں وہاں پہ رہوں گی, اور وہ میں نے کیا. بٹ ہاؤ ڈو یو تھنک NBC کے پورے ایکسپیرینس میں آپ کو ایز اے پرسن شیپ کیا, جہاں پہ آپ بہت سی چیزیں بھی فیس کری تھیں, زندگی بہت تیزی سے چل رہی تھی, وہ شو ایوری ڈے واز اے نیو ایکسپیرینس فار یو. میرا خیال ہے کہ میرے کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا NBC پہ کام کرنے سے, اور میں نے اپنے آپ کو سیریسلی لینا شروع کیا. ہاں اس سے پہلے میں I mean I didn't take myself as seriously as I do now, right? I think of myself as a serious person now. This is a very interesting statement. What do you mean by that? Sorry. کہ آپ پہلے نہیں سیریسلی لیتی تھی, پھر آپ نے سیریسلی لینا شروع کیا. ہاں مطلب یہ کہ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں ایک سیریس انسان ہوں. I just think that it was I thought that I was کہ میرے اندر ایک سیکھنے کی ایک ایبلٹی تھی جو میں نے پہچانی, اور جو میں نے نیو یارک میں جس طرح سے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی, اور جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو ان اے سینس اپنے دماغ کو ٹرین کرنا شروع کیا, وہ NBC کے بعد ہوا. سو یہ میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو میں نے بینیفٹ کیا NBC سے وہ یہ تھا. اینڈ اوبیسلی فائنینشلی میں اتنی سیکیور ہوئی کہ میں وہاں جا کے رہ سکی, اور پھر میں نے یہاں پہ بھی آئی واز ایبل ٹو بائی این اپارٹمنٹ. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد ہوئی. اینڈ پھر ڈان کیسے ہوا, ڈان نیوز؟ اچھا تو میں جب NBC میں ہی کام کر رہی تھی, اور پھر جب میں نیو یارک میں بھی تھی, تو اس وقت میں اظہر عباس سے میری کانسٹنٹلی بات رہتی تھی, اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم آ کے جیو پہ کام کرو میرے ساتھ. تو ہماری بات چیت چلتی رہی, مگر کچھ اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا. پھر جب ڈان نیوز جب لانچ ہونے والا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم اظہر عباس جو ہیں وہ نیوز ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے مجھے انٹرویو کیا اور مجھے ہائر کیا ڈان نیوز میں کام کرنے کے لیے. اینڈ واز پاکستان's فرسٹ انگلش لینگویج چینل. آئی ریممبر بہت زیادہ اس کا ایک اس کے بارے میں بہت بز تھا. ایوری واز ایکسائٹیڈ کہ وہ انگلش کا پہلا چینل جس میں سب, ایک تو سیڈلی پاکستان میں انگلش کا بڑا وہ ہے نا کہ وہ انگلش میں بات کریں گے سب. وہ بہت ایک چارم تھا اس کا, ایک چیز. ہاں بالکل تھا, اور وہ اسی وجہ سے ایکچولی وہ انگلش سے اردو شفٹ ہوا, کیونکہ وہ ایڈز نہیں ملتے تھے نا, ویورشپ ہی نہیں تھی اس کی. تو ڈان نیوز پھر میں نے اس طرح سے میں نے جوائن کیا. اینڈ جو پہلا جب لانچ ہوا تو آئی واز دی اینکر, تو ود علی مصطفیٰ میرا خیال ہے میرے ساتھ تھا. تو ہاں تو پھر ڈان نیوز واز اے بیوٹیفل ایڈونچر. اینڈ اس کو مطلب ایکسپیریمنٹ لوگ کہتے ہیں, مگر ہم تو وی ور لیونگ اٹ, تو ہمارے لیے تو وہ اٹ واز اے ریئل تھنگ. تو بہت اچھا تھا, بہت اچھے لوگ, بہت اچھی ٹیم, بہت اچھی مینجمنٹ, ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا. جب وہ انگلش ٹو اردو ہوا تو پھر اس کے بعد ہم اپنی جگہ کہیں اور ڈھونڈنے نکل گئے.
تو یہ ہوا. اس وقت آپ نے ایکٹنگ کا نہیں سوچا یا اس وقت دوبارہ کیا آپ نے کچھ ایکٹنگ میں؟ نہیں, میں ایکٹنگ, پتہ ہے میں ایکٹنگ اتنی سیریسلی نہیں لیتی تھی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح سے, اس زمانے میں سوچتی تھی کہ جرنلزم از مائی کالنگ. اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ یو فاؤنڈ یور کالنگ نوین, دس از اٹ, ایٹ لاسٹ دس از, یو فاؤنڈ اٹ. مگر اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکٹنگ از مائی کالنگ, کیونکہ اب میں جس طرح سے رول کو اپروچ کرتی ہوں نا, میں پہلے نہیں کرتی تھی. اب میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کیریکٹر کے بارے میں اسکرپٹ بھی پڑھتی ہوں دل لگا کے. اب میری ایک یہ وہ ہوتی ہے کنڈیشن کہ آپ مجھے پوری اسکرپٹ دیں تاکہ میں پوری اسکرپٹ سب کے پارٹس میں پڑھتی ہوں, صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے پارٹس پڑھ رہی ہوں. تو یہ اب, اور پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا اس کے پیچھے کے کیا تجربے تھے. یہ مجھے علی حسن نے بھی سکھایا جو میم سے محبت کے ڈائریکٹر ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپا شمیم ہیں ان کے جو ڈائریکٹر ہیں, ان سے میں نے اور چیزیں سیکھی ہیں کہ انہوں نے مجھے ذیشان زیادہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ میں ایک دھیمی ایکٹریس ہوں, تو میں دیٹس واٹ آئی شوڈ پلے ود. تو اب میں نیوانسز میں جاتی ہوں, میں انڈر اسٹیٹڈ ہوتی ہوں, میرے ایکسپریشنز جو ہیں وہ گنے چنے نہیں ہیں, زیادہ ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا, انہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دی ہیں ان دونوں ڈائریکٹرز نے کہ میں ان سے کچھ سیکھوں اس طرح سے. سو آپ کی واپسی کیسے ہوئی ہے ابھی؟ واٹ براٹ یو بیک؟ ابو نے کہا کہ بس بہت ہو گیا. اب میں کینیڈا میں تھی, تو پہلے وینکوور میں تھی, پھر اس کے بعد ٹورانٹو میں تھی. وہاں پہ میں فوٹوگرافی کر رہی تھی, میرے ایگزیبیشنز بھی ہوئے وہاں پہ بھی, میکسیکو میں بھی. سو یو فوٹوگرافر آلسو؟ ہاں, وہ میں نے پاکستان میں جب میں ڈان نیوز میں تھی تو آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ود دا کیمرا لٹل بٹ. میں نے تھوڑی سی ڈاکیومنٹری فلم میکنگ بھی کی. تو پھر اس وجہ سے اٹ واز سارٹ آف این ایکسٹینشن آف دیٹ کہ میں نے فوٹوگرافی کی, فائن آرٹ فوٹوگرافی میں کر رہی تھی کینیڈا میں. پھر بس میرے والد نے کہا, اب وہ ضعیف ہو گئے ہیں کہ اب واپس آ جاؤ, بہت عرصہ ہو گیا کہ تم یہاں پہ ہو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں قریب رہو. دوسرا یہ کہ وہاں پہ کینیڈا میں انفلیشن بہت زیادہ ہے. سو اٹ واز, I mean it was not easy, it's not an easy life, مشکل زندگی ہے وہاں پہ, اور موسم بھی کافی آپ کے خلاف چلتا ہے, ویری ہارش. ایک دفعہ میں اپنے گھر سے باہر نکلی گلوز پہنے بغیر, بائی دا ٹائم آئی ہیڈ گون فرام 1 2 3 اسٹورز آئی ہیو پاسڈ, اور میرے نیلز جو ہیں وہ دے ہیڈ ٹرنڈ پرپل. سو ہاں, اٹس ویری ویری کولڈ. تو یہ بھی ہے. تو اس طرح کی وجہ. تو آپ واپس آ گئی, تو پھر میم سے محبت کیسا آیا آپ کے پاس؟ میم سے محبت سے پہلے میرے پاس آیا پہلی بارش, جس کی ڈائریکٹر ہے شہرزاد شیخ. شہرزاد گیو می مائی چانس دیا انہوں نے مجھے ٹو کم بیک. ہاں, سو اس طرح سے میں نے واپس ایکٹنگ کرنی شروع کی. وہ جیو پہ آئے گا جب آئے گا تو. تو ہاں, تو پہلی بارش میں ہاجرہ یامینز, آئی ایم ہر مدر, whom I'm very fond of, she's one of my favorites. تو یہ پھر اس کے بعد پہلی بارش تو آن ایئر نہیں ہوا, مگر انڈسٹری میں چھوٹی سی ہے بات پھیلی کہ ہاں کہ نوین نقوی از بیک. تو یہ بگ بینگ والوں نے مجھے پہلے بلایا, پھر اس کے بعد ایم ڈی نے مجھے بلایا. تو اس طرح سے. ہاں, اچھا ہے کہ وہ آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں, تو پھر جب وین یو کم بیک تو کوئی نہ کوئی جاگ جاتا ہے اور آپ کو کانٹیکٹ کر لیتا ہے. آئی مین آئی ایم سو گریٹفل, میں اتنی شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے مجھے یاد رکھا. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے نہیں امید تھی اتنی پیار اور محبت کی جتنے کی مجھے ملی ہے. آئی ایم ویری ویری لکی. ابھی جا رہی ہوں باہر تو لوگ پہچانتے ہیں. ہاں, پہچانتے ہیں. اٹس ویری سویٹ. ہاں, پہچانتے ہیں. اور ان کو ٹائم یاد ہے جب آپ ہوسٹ بھی کرتی تھیں؟ ان کو یاد ہے, اور ابھی تک یاد ہے. میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں, تو تصویر بھی لینے کو کہتے ہیں, اور یہ مطلب اب تو خیر سب لوگ سیلفیز لیتے ہیں نا, پہلے آٹوگراف لیا کرتے تھے. ہاں, that's true, from the autographs we've come to selfies. Yeah. So میم سے محبت میں کیا تھا کیریکٹر میں that you thought that okay it's interesting to do this character? میم سے محبت ایکچولی مجھے علی حسن جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے پسند ہیں. انہوں نے فیری ٹیل کیا تھا. فیری ٹیل میں نے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے, تو مجھے وہ ڈرامہ بہت مزے کی بات ہے. You saw fairy tale? I did. Okay. ہاں, تو میں نئی نئی کینیڈا سے واپس آئی تھی. ابو روز ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ جو ہے رمضان اسپیشل ہے, یہ ہم دیکھیں گے. تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ بیٹھ کے, بہت مزہ آیا.
تو علی حسن کے ساتھ کام کرنے کا شوق تھا. فرحت اشتیاق کا تھوڑا سا سٹائل جو ہے وہ حسینہ معین ٹائپ ہے, وہ مجھے پسند ہے. اس کی لینگویج, اس کے کیریکٹرز جو ہیں مزیدار ہوتے ہیں. تو ایک وہ تھا. پھر ارشد محمود, بیو ظفر, ان کے ساتھ میں کام کرنا چاہتی تھی. دنانیر از اے کیوٹی. تو ہاں, آصف رضا میر, احد رضا میر. سو دا کاسٹ واز ریئلی ریئلی گڈ. اور اسکرپٹ مزیدار تھی. مجھے یہ لگا کہ جو میری کیریکٹر ہے وہ ایک مجھ سے بالکل برعکس قسم کی وہ خاتون ہے نا. کیا ان کی ٹریجیکٹری تھی, کیا ان کے ساتھ ایکسپیرینسز تھے کہ وہ جس طرح کی وہ بنی, یہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا. تو اس وجہ سے میں نے, مزہ آیا آپ کو کرنے میں؟ بہت مزہ آیا, اور آ رہا ہے. ابھی اس کی شوٹ ختم نہیں ہوئی ہے تھینک فلی. مجھے بڑے مزے کا سین ہے جب وہ روشی بیٹھی ہوتی ہے نا کچن میں, اینڈ شی از ٹاکنگ, پیچھے سے ماں آ جاتی ہے, وہ سن رہی ہوتی ہے, پھر روشی ایک دم سے رک جاتی ہے. تو اٹس کامکلی کچھ ٹائمنگ بڑے اچھے آپ لوگوں نے مینیج کیے ہوئے ہیں which bring a smile to your face, you know. That's very good to hear. Comedy is all about timing. بالکل صحیح کہا تم نے. About timing, yo. وہ and also interesting یہ کہ ماں اتنی زیادہ فوکسڈ ہے پڑھائی پہ, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ ماں کہہ رہی ہے نہیں بھائی شادی نہیں کرنی, بیکاز مائیں تو ہمیشہ کہتی شادی کرو, وہ کہہ رہی نہیں اس کو پڑھاؤ, اس کو پڑھاؤ. بچی ہے جو, بیٹی ہے جو کہہ رہی ہے مجھے نہیں پڑھنا. تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے مجھے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. اٹس اے فریش پرسپیکٹیو to bring about on our screen, you know. ہاں, I think so. I think because یہ rom com ہے تو اس وجہ سے you can take that kind of liberty. مگر ہاں, روشی ایک بہت مجھے ایسا لگتا ہے مزیدار کیریکٹر ہے جو کہ ہر وقت اب جہاں جاتی ہے ایک ہنگامہ بنا کے رکھتی ہے. بٹ اماں کے ساتھ اس کا بڑا کلیش رہتا ہے. ہاں, which also I feel represent a lot of mother daughter you know relationships, because mothers کے ساتھ بچیوں کا کلیش لڑکیوں کا رہتا ہی ہے کلیش, you know. آپ کا بھی امی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ دونوں, ماں ایک پوائنٹ سے سوچ رہی ہوتی ہے and the girls and the kids come from a very different point of view. So it's tradition versus what's happening right now. That usually clashes, you know. بالکل بالکل صحیح. مگر اس کلیش کی وجہ سے میرا کیریکٹر جو ہے وہ میننگ فل ہو گیا ہے نا. اس کی مطلب نہیں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر اینڈ یو ویٹنگ کہ اچھا اب روشی نے کیا تو ماں کیا کرے گی, یو نو واٹ ول بی ہر رسپانس. بٹ مجھے ایک چیز جو انٹرسٹنگ لگی نا, ابھی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوئی تھی, تو شی از ویری یو نو اسٹرکٹ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن وہ ڈومینیٹنگ یا وہ نہیں ہے کہ بس جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا. کیونکہ جب وہ لوگ روشی کی شادی کے لیے, جب عمر کا رشتہ آتا ہے, تو ساس, سسر اور ہسبینڈ تینوں کہتے ہیں کہ نو وی مسٹ کنسیڈر, تو وہ گیون کر دیتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ منہ پھلا کے چلی جاتی. مجھے نا یہ چیز بہت اچھی لگی تھی کیریکٹر کے بارے میں. ورنہ ہمارے یہاں اتنے اسٹیریوٹیپیکل کیریکٹر ہوتے ہیں کہ وہ دکھایا کہ ماں سخت ہے تو بس وہ سخت ہے, وہ کسی کی نہیں سنے گی, وہ ایک سخت بہو, یو نو ارریشنل کیریکٹر بن جاتا ہے. بٹ یہاں پہ یہ نہیں ہے. یو نو آئی ریئلی لائک اٹ, لائک اوکے اف یو آل تھنک دیٹ مے بی وی شوڈ کنسیڈر. ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا نوٹس کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیوانسڈ کیریکٹر ہے جس کے شی از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ, اس کے شیڈز ہیں کہ آپ اس کے کیریکٹر میں اور اس کے ٹونز میں. تو اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ساس سسر جو ہیں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہے, ان کے اوپینینس کو بہت زیادہ ویلیو کرتی ہے. تو ہاں, اس نے شی از ناٹ کمپلیٹلی ان کمپرومائزنگ. ویسے آپا شمیم میں جو آپا شمیم جو کیریکٹر ہے, حالانکہ شی از بہت ڈفرینٹ ہے, وہ نہیں, مگر وہ اگر آپ دیکھیں تو آپا شمیم جو ہے وہ بھی بالکل کلیئر کٹ کیریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ شی از آلویز سٹنگ اینڈ اسکیمنگ اور یہ سب وہ کر رہی ہوتی ہے, مگر اس کا ایک بہت نرم سائڈ بھی ہے. جب وہ علاج کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے سخت, اور تھوڑا سا آپ اس کی ویریشن ہے, ہاں تھوڑا سا ایک جھلک نظر آتی ہے. ہاں, تو میں سوچ رہی ہوں کہ شاید یا تو ڈراموں کی لکھائی میں فرق آ رہا ہے کہ سب جو ہیں وہ یا تو لوگ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں, either they're very very good فرشتے بالکل, یا پھر بہت ہی ایول نیگیٹیو ہے. یہ بہت چل رہا تھا ہمارے ڈراموں میں, میں نے ابھی بھی چلتا ہے کچھ ڈراموں میں, ہے نا. ابھی بھی. ہاں, تو مے بی آئی ایم جسٹ لکی کہ مجھے اس طرح کے. نہیں, you're right, I really like your hair. Oh, thank you. Yeah, you've chosen not to dye them and keep them like this. ہاں, پتہ ہے جب میں نے ڈان نیوز میں کام کرنا چھوڑا نا 2009 میں, تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے بال
डाई नहीं करने. मैं तो वहाँ पे भी नहीं करना चाहती थी मगर उन्होंने मुझे करे. बट मैंने कहीं कहीं वीडियोस आपकी देखी हैं जहाँ वाइट बाल झलक नजर आ रही है. हाँ तो एंड यू वर ओके विद इट यू नो वीडियो पे, मतलब नॉट इन डॉन बट अदरवाइज दूसरी वीडियोस देखी थी मैंने आपकी. मतलब मेरे दोनों ड्रामों में मेरे बाल सफेद हैं. नहीं इस वाले में तो हैं बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स बैक. Oh, because I started graying when I was 26. So मतलब मेरी तो बहुत छोटी उम्र में बाल सफेद होने शुरू हो गए थे ना. तो फिर हाँ मैंने जैसे डॉन न्यूज़ में भी मैंने ये इतना मेरा एक जो था वो वाइट था. सही मुझे याद आ रहा था कि हाँ बिल्कुल सही है. बिकॉज आजकल जो है ना एवरीबडी इज सो कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक, स्पेशली विद इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. सोशल मीडिया ने बहुत हमें लोग कॉन्शियस पहले भी थे बट अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कर दिया और हर किसी को कर दिया है. हाउ डू यू गेट द कॉन्फिडेंस यू नो कि हाँ आई एम व्हाट प्रोसेस गोज इन कि नहीं अब तो मेरे जो बाल हैं मैं ऐसे ही रहूँगी, और वो चेंज जो आपको अपने चेहरे पे नज़र आता है उसमें थोड़ा बॉदर होते हैं इन बिटवीन, बट वो स्टेज होती है गुजर जाती है. लाइक हाउ डू यू वर्क अराउंड इट? अच्छा सो मुझे ये लगता है कि इट्स समहाउ वेरी बिग थिंग फॉर पीपल. मैंने तो बहुत अरसे किया डाई मगर फिर मैंने फैसला किया जो फिर वो बड़ा मुश्किल का स्टेज था जब वो उग रहे थे ना या बढ़ रहे थे सॉरी. तो सो मैं हूँ, मरीना है, और कौन है? दो और इस तरह के अभी नाम नहीं आ रहा बट यार हाँ बस तो मैं और मरीना अभी हाँ मैं और मरीना कुछ दिन पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि मरीना ने कहा कि एक रोल के लिए उसने जब बाल डाई किए तो बहुत सी खवातीन ने आके कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बाल डाई कर लिया. फिर जब छोड़ा ओहो आपने फिर अपने बाल सफ़ेद कर लिए. मेरे साथ भी ये होता है कि हमने तो आप हमें याद है वो छोटी सी एनर्जेटिक और ये और वो बबली किस्म की होती थी. हाँ भाई उस बात को 30 साल गुजर गए यार. अब तो मैं वो नहीं हो सकती. और दूसरा ये कि मुझे पसंद है ये नेचुरल जो मेरी लुक है. माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यू लुक रियली कूल. आई एम जस्ट लविंग the combination. I really like it, you know. हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ अपने सफेद बालों के साथ. और ज़िंदगी कितनी आसान होगी ना. नो स्ट्रेस कि कलर करना है. मैं तो मैं यही सोचती हूँ कि वो कलर कराने का भी तो कितना स्ट्रेस होता है कि आप निकल नहीं सकते क्योंकि आधे बाल सफ़ेद हैं आधे बाल ब्लैक हैं. लाइक कलर होगा तभी कॉन्स्टेंटली रूट्स करने पड़ रहे हैं क्या क्या. बहुत सी खवातीन जो हैं वो अप्रिशिएटिव भी हैं वैसे. वो कहती हैं कि इट्स सो ग्रेट यू हेयर लुक सो गुड. हमारा भी दिल चाहता है कि हम नहीं. आई थिंक ऐसे होने चाहिए और लोग ताकि जो लोग इसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं उनको करे जाए और वो बोलेंगे हाँ वो भी तो है, उन्होंने भी तो किया है, मैं भी कर सकती हूँ, यू नो. और वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग. सो हाउ वाज इट इंटरव्यूइंग द इजरायली प्राइम मिनिस्टर? वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई? एंड 2-3 चीज़ें एक साथ पूछ लेती हूँ फिर आप उसको जवाब दे दें. वर यू पैशनेट अबाउट द गाज़ा कॉज है उसके बारे में, एंड व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन यू वर गोइंग टू इंटरव्यू हिम? ओके दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली हुआ ये कि मैं डॉन न्यूज़ के लिए काम कर रही थी एंड ये ग्लोबल मीडिया फोरम एक कॉन्फ्रेंस होती है कज़ाकिस्तान में इन अलमाटी. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू बी पार्ट ऑफ अ पैनल एंड ऑल्सो टू डू दिस इंटरव्यू. तो जब मैंने सुना तो यस गाज़ा क्लोज टू आवर हार्ट्स. So and obviously the Palestine cause is a very important one. तो जैसे ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी का वो हुआ तो मैंने बहुत रिसर्च की. बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर काम किया. बहुत मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए. एंड फिर जब मैं वहाँ पे गई I mean it was one of the most difficult interviews that I've done but it was very very successful. बहुत कामयाब इंटरव्यू था इन द सेंस कि मैंने बहुत सख्त इंटरव्यू किया. हाँ so हाँ तो I don't know if it's available to watch online. मगर it was really ऑडियंस में जॉर्ज गैलोवे और पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए थे. तो people जो कि पैलेस्टाइन पे बात करते हैं तो वो भी उन्होंने भी आके मुझे कंग्रेचुलेट किया बाद में कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया जिसकी मुझे बहुत खुशी है. आई डिड नॉट लेट हिम गेट ऑफ ईजी. सो और उसको भी एहसास हुआ कि मतलब there is so much wrongdoing and there is a lot of passion for Gaza in this side of the world जो कि I'm sure उनको अंदाज़ा होगा थोड़ा बहुत already. So it was very good, very satisfying. Yeah, because I was thinking वो कितना एक
تھوڑا سا ٹرکی وہ ہے جہاں یو وانٹ ٹو میک شیور کہ ایز اے جرنلسٹ یو آسک دا رائٹ کویسچنس وداؤٹ بینگ ٹو ایموشنل اباؤٹ دا ایشو جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو صحیح کاز کی اپنے جو پیچھے لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی کرنی ہے. وہ ایک بیلنس کریٹ کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہوگا, آئی ایم شیور. So my training as a journalist has been to maintain a balance and to not become overly emotional. Although آج کل تو یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سب چیخ پکاری مچی ہوئی ہوتی ہے, تو مگر میری اس طرح کی وہ نہیں ہے ٹریننگ, اور ڈان نیوز میں بھی اس طرح سے نہیں تھا ایتھوس ہمارا. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ I mean, I wouldn't say it was a balanced interview actually, because they have plenty of platforms, yeah. I mean, who cares if he is repentant یا وہ Israeli Prime Minister جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی اور I regret it or whatever. Who cares? You did the things that you did, یار. ہم نے دیکھی ہیں وہ چیزیں جو ظلم ہوئے ہیں اور جو ہوا ہے. I really don't want to hear anything good from that guy. I just want to nail him for what he did. تو غصہ چڑھ رہا تھا آپ کو جب کری تھی انٹرویو؟ ہاں ایک وقت آیا تھا جس میں میں تھوڑی شو کیا یا آپ نے کنٹرول کیا اس وقت؟ بس صرف ایک دفعہ میں نے شو کیا, اینڈ his whole strategy was to not take me seriously. So it was a challenging interview, but it was a satisfying one. So ہمارے یہاں یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ خواتین جب یا لڑکیاں جب کوئی فائنینشیل یا پولیٹیکل یا اس طرح کی کوئی جاب بھی کری ہو یا ان کا اسٹانس ہو اور دے انوالوڈ ان دس یا اسپورٹس بھی, تو وہ ایک امیج ہوتا ہے اس کو کیا پتا یہ تو لڑکی ہے, یو نو. واز اٹ اے پریشر آلویز کہ میرا پوائنٹ آف ویو صحیح ہونا چاہیے, سالڈ ہونا چاہیے, ورنہ مجھے یہی سننے کو ملے گا یو نو کہیں سے بھی غلطی ہوئی کہ لڑکی ہے اس کو کیا پتا ہے, یو نو, یہ پریشر تھا؟ تو جب میں یہاں ڈان نیوز پہ میں نے کام کرنا شروع کیا, شاید لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میں NBC نیوز میں اتنا عرصے کام کرتی رہی ہوں. تو ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے کہی اس طرح کی بات کہ یہ تو ماڈل ہوتی تھی, اس کو کیا پتا جرنلزم کے بارے میں. ہاں یہ کہا گیا, اور جن لوگوں نے کہا وہ مجھے ان سے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے, بیکاز دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی پروگریسوز, سو دے وڈ بی ہیپی ٹو سی کہ ایک لڑکی کو خاتون کو کام مل رہا ہے. سو میں تو یہ سوچتی تھی, مگر نہیں, انہوں نے اس طرح کی گھٹیا بات کی انہوں نے, دیٹس آن دیئر کانشنس. سو ہاں میرے اوپر پریشر تھا کہ میں ٹو بی سیریس, ایک سنجیدہ انسان ہوں, مجھے ہر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اظہر عباس نے میرا بہت ساتھ دیا, انہوں نے مجھے بہت ہمیشہ یہ اس طرح سے ایڈوائز کیا کہ تم اخبار پڑھو اور یو نو جسٹ انکریز یور نالج. اینڈ تو ہی واز مینٹورنگ یو؟ ہی واز مائی مینٹور, ایبسلیوٹلی. NBC نیوز پہ میرے اور مینٹورز تھے who were you know Emmy award winning producers and reporters. تو بہت خوش قسمت رہی ہوں میں کہ اتنے ماہر لوگوں سے میں نے سیکھنے کی مجھے وہ ملی اپرچونیٹی. بہت دفعہ ہم خواتین کو جو بہت ایمبیشیس ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے تو بہت ڈومینیٹنگ ہے, بہت کنٹرولنگ ہے. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ایمبیشیس مرد کو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بڑا کنٹرولنگ ہے, او یہ بڑا, اس کو کبھی نہیں بولیں گے. بٹ عورت جہاں یہ کرنا شروع کرتی ہے کہ وہ کلیئر ہے کہ نہیں یہ میرا راستہ ہے, I'm going to keep winning. Did you get to hear this a lot also? That I'm dominating. یہ بڑی, ہاں, don't mess with her, she's خوفناک, you know. بہت سی لیڈی باسز کو سننے کو ملتا ہے بہت خوفناک ہے بھائی وہ. ہاں نہیں, مجھے تو آج تک کسی نے خوفناک نہیں کہا, مگر اب تم کہہ رہی ہو تو اب میں سوچ میں پڑ گئی ہوں. I didn't mean to say کہ آپ کو کہا ہوگا, I just meant to say کہ یہ فیس کرنا پڑتا تھا جہاں you know you're being judged for being something that you actually are not. آپ تو صرف اپنی جاب کر رہی ہیں, you're doing what you're supposed to do and achieve what is given to you, you know. اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہتی ہوں, because actually the notions that people have وہ یہ نہیں ہے اتنے زیادہ کہ dominating ہوگی یہ ہوگی. It's actually ہمارے اس کی کیریکٹر کے اوپر جس طرح سے جج کیا جاتا ہے وہ میں نے بہت فیس کیا ہے, رائٹ. مگر ڈومینیٹنگ مجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھا. ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر لوگ اندر ہی اندر سوچتے ہیں اچھا آپ کی اورا بہت سیریس ہے, یہ میں نے سنا ہے بہت. ہاں
پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں. آپ غصے میں ہیں؟ میں That's why I'm غصے saying میں that. نہیں Exactly. ہوں. Thank you for correcting me actually. یہ بھی ایک چیز ہے کہ نہیں میں غصے میں نہیں ہوں بھائی, میں کام کر رہی ہوں. ہاں, تو if that's what you're thinking of کہ ہاں یہ میں نے کیا, اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے, وہ تو پھر اگر ان کو انٹرسٹ ہے بہتر جاننے میں مجھے, تو پھر وہ وقت لگاتے ہیں اور تھوڑا سا وہ جان لیتے ہیں کہ ہاں میں واقعی میں کس طرح کی انسان ہوں. فرام دا ٹائم جب آپ پہلے کام کر رہی تھی ٹو دس ٹائم, آپ کو لگتا ہے چیزیں چینج ہوئی ہیں لڑکیوں کے لیے؟ بہت زیادہ کتنا فرق آیا ہے, مطلب میں بیان نہیں کر سکتی. جس وقت ہم گئے تھے, ایک تو اس وقت مطلب ابھی بھی ویسے میں نے لڑکیوں کے لیے اگر آپ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں تو مطلب ایک تو یہ کہ اب سیٹ پہ فار انسٹنس پک اینڈ ڈراپ سروس ہوتی ہے ہمیشہ فار دا فیمیل ایکٹریسز, تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے بہت فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے ایک لڑکی کے لیے, سیکیورٹی کا ایک احساس ہوتا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا پیپل آر مچ مور ریسپیکٹفل آن سیٹ, اب بہت زیادہ عزت سے پیش آتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے گھنٹوں گھنٹوں بٹھا کے رکھتے تھے سیٹ پہ, اونلی بیکاز دے کوڈ اینڈ آلسو بیکاز وی ور ویمن, وی ور ینگ ویمن, سو اٹ واز جسٹ نائس ٹو ہیو اس آن سیٹ سٹنگ اراؤنڈ ڈوئنگ نتھنگ. اب یہ نہیں ہوتا, اب آپ جتنا کام آپ کا ہے آپ اتنی ہی دیر کے لیے آپ ہوں گے. زیادہ تمیز سے پیش آتے ہیں, یہ ہاں بہت فرق ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی aside from for women, just generally انڈسٹری میں بہت فرق آیا ہے, بہت بہتر ہے, آرگنائزڈ ہے, بہت بہتر. ورک کنڈیشن یا پاکستان میں کیا چینج دیکھتی ہیں آپ عورتوں کے لیے؟ پاکستان میں کیا چینج آیا ہے عورتوں کے لیے؟ not enough. Really? ابھی بہت بہتر ہو سکتا ہے میرے خیال سے. Aren't women so much more empowered now? But not enough. نہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کو لگتا ہے بس اب ہم پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا تھا؟ نہیں. Not at all. Not at all. I just think کہ from professionalism and working point of view اب things are much easier. ہاں بہت بہتر ہے. پہلے جب ہم کرتے تھے, ہم جب کرتے تھے اس زمانے سے تو بہت بہتر ہے. میں ایک پوڈ کاسٹ کرتی ہوں وی کاسٹ اسٹوڈیو ود نوین نقوی, تو اس میں نے ایک سیریز کی آن ایڈورٹائزنگ. اس میں it was a series of 4 جس میں سے 3 جو تھیں وہ خواتین تھیں, ٹیم لیڈرز, CEOs of advertising agencies. تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ بہت بہتر ہے اب, اور ہو سکتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں پاسبل ہے, ممکن ہے خواتین کے لیے کہ وہ ٹاپ پوزیشنز لیں, اور اس لحاظ سے وہ ایک الگ انڈسٹری ہے, آئی ڈونٹ نو. مگر 3 of the top advertising agencies in Pakistan are led by women. Yeah, that's a big thing. ہاں, وہ obviously وہ خواتین جو بہت قابل بھی ہیں تو وہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں, مگر یہ ایک سچائی ہے. You are single right now. I am single. Yeah. Is it difficult at this stage, at this life point in life? کیونکہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے ہم لوگ اتنے فیملی اورینٹیڈ ہیں کہ ایک سنگل پرسن کے لیے آپریٹ کرنا کبھی کبھی تھوڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, ہٹ کرتی ہے لونلینس. وی آر آل اسکیئرڈ ٹو بی لونلی, یو نو, وی آل اسکیئرڈ کہ اچھا ایک خاص اسٹیج پہ پہنچ کے اگر شادی نہیں ہوئی, اگر ہم اکیلے ہوئے تو کیسے رہیں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس چیز پہ؟ فرسٹ آف آل یو نو آئی ایم ایز یو کین ٹیل اے ویری اوپن پرسن, تو ابھی بھی آئی مین it's entirely possible that I'll be with somebody, so کچھ پتہ نہیں. دوسرا یہ کہ میرا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. آئی ہیو ویری گڈ ویری کلوز فرینڈس. میری دوستیں جو ہیں ایٹ اینی گیون ٹائم, مہر, نندانہ, کشمالہ, زمین, میں ان کو فون اٹھا کے میں اگر ان سے کہوں تو وہ حاضر ہیں, میں ان کے لیے اسی طرح سے حاضر ہوں, رائٹ. میری فیملی جو ہے وہ بہت سپورٹیو, بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے, سو آئی ایم ویری لکی. ہاں کبھی کبھار ہر انسان کو ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے, وہ تو جو لوگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں, مگر
ज़्यादा नहीं, मेरे साथ इतना नहीं है. क्योंकि बहुत दफ़ा लड़कियों को ये होता है ना, अकेली रह जाओगी. एक्चुअली लड़कियां क्या, आई वुड से लड़कों को भी, बिकॉज हमारे यहाँ शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत जगहों पे तो ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ शादी होता है. हाँ, आई एम ओके, आई एम हैप्पी टू बी अलोन. ऐसा भी होता है कि मैं रेस्टोरेंट में भी मैं अकेली जाती हूँ, अपने साथ एक किताब ले जाती हूँ, आई सिट एंड आई रीड एंड आई हैव माय डिनर एंड आई हैव अ गुड टाइम. आई एम सैटिस्फाइड. व्हाट वुड यू टेल टू अ यंग गर्ल, जेन ज़ी को आप क्या कहना चाहेंगी आज इस पॉइंट इन टाइम पे, एम्बिशन के बारे में, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो आपने ज़िंदगी में किया है, जब आप बहुत एम्बिशियस भी रहीं, कभी आपने ब्रेक भी लिया, कितना इम्पॉर्टेंट है एम्बिशियस होना और कहाँ आपको ब्रेक लगानी चाहिए? अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि हम जेन जी से ज़्यादा सीख रहे हैं इस वक्त और हद तक कि जेन अल्फा से भी हम सीख रहे हैं, खास तौर से देयर लैंग्वेज. आई मीन यू नो, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. सो मगर मैं ये कहूँगी कि एम्बिशन इज़ ambition is not something to be ashamed of for a woman. अगर बहुत से लोग जो हैं वो जज करते हैं कि ओ ये तो बहुत एम्बिशियस है यार. सो हाँ ठीक है मतलब मगर साथ साथ एक बैलेंस करके रखना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा कि मैं योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ, पिलाटी जाती हूँ, अपने खाने पीने का थोड़ा ख्याल करती हूँ, जो मैंने कोविड के दौरान नहीं किया, जिसका ये नतीजा है. मगर आई थिंक कि it's okay to be ambitious, but just find a balance. कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए, रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए, और फिर साथ साथ जो आप काम कर रहे हैं उसको आप वक्त दें. ये इसको आप कॉन्स्टेंटली आगे पीछे बैलेंस करना होता है. कौन सी एक दो चीज़ें लड़कियों को अपना मोटो बना लेना चाहिए जब वो काम कर रही हों, एंड टू मेक श्योर कि पीपल नो कि इस ना हरास कर सकते हैं, ना इसको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, एंड ये बाउंड्री है, ये लाइन है, इसको हम नहीं क्रॉस कर सकते? ये मेरे ख्याल से ख़वातीन के ऊपर नहीं है, ये तो आगे वाले के ऊपर है. all women are deserving of respect and the dignity of work. True. तो मतलब ये तो हमें औरतों को नहीं सिखाना चाहिए, लड़कियों को नहीं सिखाना चाहिए. मैसेज जाना चाहिए लड़कों को और मर्दों को कि आप किस तरह से रिस्पेक्ट करें ख़वातीन को और किस तरह से उनके लिए जगह बनाएं इन द वर्क प्लेस, कि वो अपने जो हुनर है, अपना जो जहन है, उसको प्रूव कर सकें. So it's not for, my message would not be for young women, my message would be for young men. Make space for the women. Yeah. Did you ever face harassment, and how did you deal with it? I did. I faced harassment at all stages of my career. How did I deal with it? Matlab, there was nobody to complain to. I just had to draw the line myself. I let go of opportunities on the basis कि मुझे उन लोगों के साथ काम नहीं करना जो वो इस तरह की चीज़ कर रहे थे. मगर खुशकिस्मती मेरी ये थी कि बहुत से डायरेक्टर्स जिसके साथ और लोगों के साथ जिन्होंने मैंने काम किया वो नहीं थे उस तरह के और रिस्पेक्टफुल थे. और वो ये चाहते थे कि मैं काम कर सकूं विद डिग्निटी एंड विद इंटेग्रिटी. तो हाँ, हरासमेंट तो हमेशा रही है. पेरेंट्स अब क्या कहते हैं आपके काम को देख के और सब करके? मतलब मेरी वालदा तो अब गुजर गई, मगर वो शी वाज वेरी प्राउड ऑफ मी. माय फादर इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी. तो वो अब शौक से मेरे ड्रामे देखते हैं और बहुत खुश भी होते हैं. और बहुत से लोग फॉर इंस्टेंस जो ख़ानदान में जो पहले जो मुझसे मिलते नहीं थे और बुराइयां करते थे, ये भी हुआ. हाँ. तो वो अब अचानक देव चेंज देयर ट्यून बिकॉज नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ना. मतलब अब तो वो उस किस्म की हार्श जजमेंट नहीं होती इतनी एक्ट्रेसेस की जितनी उस वक्त होती थी. सो हाँ, बहुत फर्क है. नॉट ओनली दैट, अब तो बीइंग a familiar face is something, you know, that everybody to be respected. To be respected, yes. अब तो सोशल मीडिया ने चेंज कर दी हैं बहुत सी चीज़ें ना. बिल्कुल. अब रिस्पेक्ट आ गई है इस प्रोफेशन में, आई फील बहुत हद तक. क्या अभी आप कुछ शूट कर रही हैं, कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं? अभी मीम से मोहब्बत की भी रिकॉर्डिंग चल रही है और आपा शमीम की भी रिकॉर्डिंग चल रही है. और अब मैं एक और ड्रामा है बिग बैंग प्रोडक्शंस के साथ मैं करूँगी जो ARY पे आएगा, जिसके डायरेक्टर हैं राव अयाज. तो उस पे मैं काम कर रही हूँ. तो हम आपको देखते रहेंगे अभी. I hope so. And what if you get a offer from BBC or some other international channel to represent
them do the covering in Pakistan, आप लेंगी opportunity को या वो नहीं? Journalism? Yeah. I think I'm done with journalism. You done with मगर never say never. never say never. और आपको कुछ पता नहीं क्या ऑफर आ जाए. हाँ. What is social media activism? ये एक मैंने पढ़ा था आपसे relate, तो I was very interested to know how do you define social media activism? हाँ, तो मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, which is now called X. तो मगर अब तो मैंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया. तो सोशल मीडिया पे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ट्वीट भी करती थी. मैं बहुत फॉर इंस्टेंस देयर वर प्रोटेस्ट दैट आर यू नो only online, right? Yeah. And I really believed कि उस किस्म की जैसे what we saw Arab Spring जब हुआ था तो उस वक्त जो एक मूवमेंट हुआ वो फेसबुक और ट्विटर और इस तरह से और फिर वो सड़कों पे आया. मगर उसकी शुरुआत तो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी ना. और अभी भी बहुत सा प्रोटेस्ट और एक्टिविज्म जो है वो ऑनलाइन है, डिजिटल है. इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर इंटरनेट ऑफ हो रहा होता है और ये ट्विटर ब्लॉक हुआ हुआ है, कब से बैन हुआ हुआ है, राइट? So that's social media activism. You don't want to go back to it? No, I'm good. You're taking a break now. I'm good where I am right You're now. You're focusing on acting now. I'm focusing on acting and I'm really loving it. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है एक्टिंग करके. So हम अभी देखते रहेंगे आपको. अभी आपका कोई इरादा नहीं है ब्रेक लेने का या इधर-उधर कोई चीज़ चेंज करने का? नहीं, मेरा ब्रेक लेने का कोई इरादा नहीं है और आपके मुंह में घी शक्कर आपकी वजह से मैं अगर आती रही तो बहुत अच्छी बात है. नहीं, मुझे लगता है अभी आती रहेंगी. अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुए, दोनों ड्रामे भी स्टार्ट हुए. They have a long way to go and I'm sure बहुत कहानी में भी उतार चढ़ाव आएगा और कैरेक्टर्स में भी काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे. But thank you so much for your time. Oh, thank you so much for having me. It was lovely conversation. मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपका जर्नी जान के, you know, and माशाल्लाह से you've done so much and going back to what we were talking about, I think ना सिर्फ ये कि वो आपने और उस वक्त आपके साथ और जितनी you know हमारी फीमेल एंकर्स थी या फीमेल वीजेस थी या इवन एक्ट्रेसेस जो उस वक्त एक चेंज ला रही थी. आई थिंक आप लोगों ने वो ग्राउंड सेट किया जिस पे आज बहुत सी चीज़ें हुई हैं. यू गोइंग टू NBC आई एम श्योर ऑल्सो चेंज पाकिस्तान's perception internationally. Oh, that makes me feel so happy. I'm sure आपको सुनने को मिलता होगा. अच्छा, पाकिस्तानी इंग्लिश सही बोल रही होती है, you know. ये सुनने को मिला होगा आपको बहुत दफा, नहीं? People would be surprised that you know you're from Pakistan, but you know you're so your confident. English is so good. Yeah. Yes. Yeah. So and also you know I think it just makes गर्ल्स रियलाइज़ कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं. आज मैं तो ये भी चाह रही हूँ कि हमें और बहुत सी लड़कियाँ जर्नलिज्म की तरफ आएँ और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या इंटरनेशनल जर्नलिज्म की तरफ जाएँ. बिल्कुल. तो दैट वुड बी अ गुड थिंग. बिल्कुल. जहाँ जाएँ, जहाँ उनका दिल चाहे वो जाएँ. यही हमारी उम्मीद है. बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, Rabia. We hope to keep seeing you on our TV screen. I hope so too. Take care and we wish you all the best for your future projects. Thanks. Take care.